اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق محبت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، رب ذوالجلال کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک مقام پر کھڑا کریں گے، وہ مقام محمود ہے۔ مقام محمود پر ہم آپ کو کھڑا کریں گے اور سارے لوگ اس وقت دیکھیں گے کہ آپ کی شان کتنی ارفع و اعلیٰ ہے اور آپ ہماری حمد کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مقام محمود کہتے کسے، اور مقام محمود پر رب ذوالجلال اپنے نبی کو کس وقت کھڑا کرے گا اور آخر کیوں کھڑا کرے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مفسرین بہت ساری باتوں کو لکھتے ہیں، آئیے آپ کے سامنے کچھ باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک دن آئے گا جب رب ذوالجلال چٹیل میدان میں، کھلے میدان میں تمام لوگوں کو کھڑا فرمائے گا اور اس وقت سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سارے لوگ اس وقت کھڑے ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تلک ہر انسان وہاں پر موجود ہوگا، اور ایسے ہوں گے اللہ اکبر کہ بدن پر لباس نہ ہوگا، اور سارے لوگ اپنے اپنے جرائم کی وجہ سے شرمسار ہوں گے۔ اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت ہوگا یہ کہ وہاں پر انبیاء بھی ہوں گے، وہاں پر پیغمبر بھی ہوں گے، وہاں پر اللہ رب العزت کے تمام رسول موجود ہوں گے، اور حال یہ ہوگا کہ مفسرین فرماتے ہیں، ابن کثیر ابن ابی حاتم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ وہ دن میدان محشر کا ہوگا، اور اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، عوام تو عوام، لوگ تو لوگ، اس وقت حال یہ ہوگا وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تمام لوگ گرا بگرا اپنے گھٹنے پر ہوں گے، گھٹنے کے بل ہوں گے، اور سارے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ اس وقت تمام رسول بھی، تمام انبیاء بھی اللہ اکبر گھٹنے پر ہوں گے، اور یہی کہہ رہے ہوں گے، حضرت خلیل اللہ بھی گھٹنے پر ہوں گے، حضرت مسیح اللہ بھی گھٹنے پر ہوں گے، حضرت کلیم اللہ بھی گھٹنے پر ہوں گے، تمام انبیاء اس وقت گھٹنوں پر ہوں گے، اور یہی کہیں گے کہ ہم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے، مالک ہمیں بخش دے، ہم کسی کی سفارش نہیں کرتے، بس ہمیں بخش دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت حال یہ ہوگا، اللہ اکبر، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت تمام انبیاء گھٹنے پر ہوں گے، اور تمام انبیاء کی قومیں گرا بگرا ان نبیوں کے پاس جائیں گی اور جا کر کہیں گی کہ ہماری شفاعت کروا دیجئے، ہماری سفارش کروا دیجئے، لیکن تمام انبیاء اس وقت عذر پیش کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت رب ذوالجلال اپنے نبی کو ایک مقام پر کھڑا کرائے گا، وہ مقام محمود ہوگا، اور اس وقت حال یہ ہوگا کہ تمام نبی منع فرما دیں گے، اور میرے مصطفیٰ کا حال یہ ہوگا کہ میرے مصطفیٰ اس مقام پر کھڑے ہوں گے اور اپنے امتیوں کو آواز لگائیں گے، اپنے امتیوں کو آواز لگائیں گے، اور جب نبی گھٹنے دیکھ دیں گے، تمام نبی کی امتیں ہمارے نبی کے پاس اس وقت جائیں گی، اور ہمارے نبی سارے لوگوں کو آواز دے دے کر بلائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سبوں کے جرائم کو چھپائیں گے۔ اس لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کی سنیں گی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس وقت میرے نبی کا حال یہ ہوگا کہ ماں
ماں جب ایک لوتے کو بھولے آ کہہ کے بلاتے یہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہے وہی حال مصطفیٰ کا ہو. تو میرے مصطفیٰ اس مقام پر کھڑے ہوں گے اور وہ مقام شفاعت ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو بلائیں گے اور میرے مصطفیٰ گلے سے لگائیں گے. ایک حدیث پاک اس وقت یاد آ رہی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, رسول اعظم بیٹھے تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار رو رہے تھے. حضور کے دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور حضور رو رہے تھے. اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ, میں تو جانتا ہوں, سب کچھ جانتا ہوں, لیکن میرے نبی کے پاس جاؤ اور میرے نبی سے پوچھو آخر رونے کی وجہ کیا ہے, اے حبیب علیہ السلام کیوں روتے ہو. حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ رب العزت آپ سے پوچھتا ہے, سوال کرتا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام کیوں روتے ہو. حضور نے کہا جبریل میری امت, کہو نا سبحان اللہ, جبریل میری امت کے غم میں رو رہا ہوں, میری امت کا کیا ہوگا. سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے, تمام حال سنایا تو رب ذوالجلال نے جبریل سے کہا جا کر حبیب سے کہہ دو اے حبیب آپ غم نہ کرے, آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے, ہم آپ کو خوش کر دیں گے. یہ آقا کریم علیہ السلام سے اس وقت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. پھر ہوا یہ کہ رب ذوالجلال نے تو کہا کہ حبیب اتنا دیں گے کہ آپ کو خوش فرما دیں گے, لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بہت غور سے سننا, اس وقت ہوگا یہ کہ رسول اعظم علیہ السلام لوگوں کی شفاعت کریں گے اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے. میدان محشر میں آقا کریم علیہ السلام سجدے میں چلے جائیں گے اور رب ذوالجلال سے دعا کریں گے. رب ذوالجلال اپنے نبی سے پوچھے گا اے حبیب سر اٹھائے, آپ جو مانگو گے دیا جائے گا, آپ جو طلب کرو گے عطا کیا جائے گا, جس کی شفاعت کرو گے قبول کیا جائے گا. اس وقت میرے نبی سر اٹھائیں گے سجدے سے اور لب پر ایک ہی صدا جاری ہوگی یا رب میری امت, یا رب میری امت, یا رب میری امت. اس وقت رب ذوالجلال فرمائے گا اے حبیب علیہ السلام جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے ہم اس کو بخش دیں گے, اس کو معاف فرما دیں گے. یہ ہمارے نبی. اس وقت میرے آقا علیہ السلام جو لوگ جہنم میں چلے گئے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے اور فرماتے ہیں کہ میں جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا, جب تک ایک امتی بھی باقی رہ جائے گا بخشش سے, اس وقت تک میں اللہ اکبر جنت میں نہیں جاؤں گا. جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میدان محشر میں بھی ایک ایک امتی کو تلاشیں گے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلاشیں گے نہیں, میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضور پل صراط پر بھی کھڑے ہوں گے, کہو نا سبحان اللہ. پل صراط کے راستے پر کھڑے ہوں گے اور ایک ایک امتی کے ہاتھ کو پکڑ کے پل صراط سے گزاریں گے, کہیں نا سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی ہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی دنیا میں بھی ہمارے فکر مند رہے, وہ نبی جب پیدا ہوئے تو رب سے دعا کہ امت کو بخش دے, وہ نبی پوری زندگی روئے امت کے غم میں, پورے عالم انسانیت میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی ہم گنہگاروں کے لیے روئے ہیں, جتنا ہمارے نبی ہم گنہگاروں کے لیے روئے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا. وہ نبی جب قبر انور میں گئے اس وقت بھی اس نبی کو امت کا خیال,
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا؟ میرا سوال ہے جی، اس نبی کو ہم نے خوش کرنے کی کبھی کوشش کی؟ ذرا سوچے تو صحیح یار، اس نبی کو ہم نے کبھی راضی کرنے کی کوشش کی؟ ہماری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، ہم سیرت مصطفیٰ سے ہم ناواقف ہیں، ہماری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، لیکن ہمارے چہروں پر ابھی تک داڑھی بھی نہیں سیکھی۔ سوچو تو صحیح یار، مرنا ہے، یہاں پر آئے ہیں، جانا ہے ایک دن۔ وہ نبی بے شک ہماری شفاعت کریں گے، لیکن اگر اس نبی نے منہ موڑ لیا تو کیا کرو گے؟ اگر اس نبی نے پکڑ کر سوال کر لیا کہ دنیا میں تو دعوے تو کرتا تھا ہمارے عشق کے، لیکن پریکٹیکل کبھی کچھ کیا نہیں، کبھی سنت کی اتباع نہیں کی، کبھی نمازوں کی پابندی نہیں کی، کبھی اپنے بچوں کو ہماری سیرت نہیں بتائی، اس وقت جواب کیا دو گے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس نبی کی سنت کی اتباع کرے، پیروی کرے، اور انشاءاللہ تعالی اس رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا و آخرت کامیاب فرما دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوات والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔